अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हमारी कोशिश हमेशा से ये होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करें। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में कुछ मामलात ज़ेर बहस आए तालीम के हवाले से और बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए देखने वालों की तरफ से बज़रिया सोशल मीडिया कि ये जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पे जो दरसी किताबों का मामला है, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है मामला। और जैसे बाकी मानदा हमारे मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए बहुत ज़्यादा हुकूमत को कोशिश करनी पड़ती है या महज ऐसा तासुर देना पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं या कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी एक मैसेज आया जिसमें मैं सोचने पे मजबूर था देखने के बाद कि ये जो तो एक थोड़ी सी बारिश का स्पेल शहर कराची में आया है, उसके बाद क्या कुछ होता रहा वो सबके सामने है। मेरा ख़्याल है इसके लिए किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से हम खुद इस शहर के रहने वाले लोग हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हैं यहाँ की गुज़रगाहें जो पहले कभी हुआ करती थी और अब उनकी जो हालत ज़ार है वो पहले भी नाकाबिले बयां थी और इस वक्त भी सूरत हाल सबके सामने है। तो किसी भी छोटे गली कूचे कस्बे में आप चले जाएं, आपको एक जैसी ही कम बेश सूरत हाल नज़र आती है। और बहरहाल अब इसके ऊपर क्या कहा जाए, कुछ कहना और इसके ऊपर मज़ीद इसकी निशानदही करना अब मेरा ख़्याल है मुहल हो चुका है, क्योंकि इसका कोई नतीजा खातिर ख़्वाह नहीं निकल रहा। और सुबह से लेके शिकायतों के लेके रात तक अंबार लग जाते हैं, ताहम उसके बावजूद सूबे में मौजूद हुकूमत मुकम्मल तौर पर अब नाकाम नज़र आ रही है। बारहा ये सवाल किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर भी मैं देखता हूँ जब इनसे सवाल किया जाता है, वैसे तो बड़ी मुश्किल से जो शहर के मेयर हैं वो वक्त देते हैं, शायद हमारे लिए मुश्किल हो। हमने जब भी कोशिश की है तो ये कोशिश हमारी कारगर साबित नहीं हुई। बहरहाल चंद एक जगह पर देखने का मौका मिला तो बहुत ज़्यादा सीख पा होते हैं, या जब उनसे सवाल किया जाए शहर की हालत इज़ार के बारे में, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो इससे पहले भी होती आई हैं, इख्तियारात का ना होना, इस तरह के मामलात ये हमेशा होता रहा है। ये कोई नई बात शहर कराची में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। तो बहरहाल अब इसके ऊपर क्या कहा जाए, इसके बारे में मज़ीद क्या बयान किया जाए, सबके सामने है। और बाकी जो बिजली के मसाइल हैं, पानी के, ये तो साल हर साल मसाइल चलते आ रहे हैं और शायद आगे भी चलते रहेंगे। तो यही वो पैगामात हैं जिनकी सबसे ज़्यादा निशानदेही की जाती है। सुबह के वक्त ख्याल ये होता है, लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसी बात की जाए जिससे दिन का आगाज़ अच्छा हो, कोई अच्छी बात की जाए। तो हमारे पास तो सिर्फ मसाइल हैं जिसकी लोग निशानदेही कर रहे हैं और हमें उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। इसके अलावा दीगर मामलात हैं, समाजी नौइयत के मसाइल, माशी मसाइल हैं, और उसमें भी सबसे ऊपर जो आपके सियासी नौइयत के मसाइल हैं। मसाइल ऐसे हैं कि वो बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि शायद मान लिया जाए तो अगर थोड़ी देर के लिए कि अगर ये जो दीगर मसाइल हैं ये ख़त्म हो भी जाएँ तो आपके सियासी मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकेंगे। और जिस तरह की सियासत हमारे मुल्क में होती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की बात हो रही थी, इसके ऊपर आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू होगी, उससे हमारे हालात कितने मुख्तलिफ हैं, या क्या हमारा तरीक़ाकार रहा है, माजी में हमारे जो एहतजाज होते रहे हैं वो क्या रंग लेकर आए हैं, वो तमाम मामलात इससे पहले भी ज़ेर बहस आए हैं, कोशिश करेंगे इसके ऊपर बात करें। बहरहाल वक्त महदूद है, मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। उसका मकसद ये होता है कि आपको हालात हाज़रा से आगाह रखा जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं खालिद नूर साहब, जो कि एक तज्ज़िया कार भी हैं और बहुत सारी समाजी तंजीमों के साथ आपका राब्ता भी है, काम भी करते हैं उनके लिए। सियासी जमात भी ANI, उसके साथ आपका एक ताल्लुक़ है। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया खालिद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यासिर भाई आपका भी। खालिद भाई, मुल्क की सियासत पे बात करने से पहले अगर शहर कराची की बात कर ली जाए अगर, तो क्या मैंने अगर जो अभी तक बात की है उससे आप इख्तिलाफ़ करते हैं, इत्तेफाक करते हैं, या मैंने तजावुज़ किया है कि जो शहर की सूरत हाल है गली कूचों की, उसके बारे में जो मैंने मंजर कशी की है या जो कुछ कहा है, आप इसके बारे में फ़रमाइए कि आपकी क्या राय है। आप भी शायद उन चंद बल्कि बहुत सारे बदकिस्मत लोगों में आपका शुमार है जो इसी शहर में रहते हैं। ज़रा फरमाइएगा खालिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई मैं आपका मशकूर हूँ
کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم کے 21 سے مجھے موقع فراہم کیا. آپ نے ابھی جو ماشاء اللہ یہ گفتگو کری اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے اور بنگلہ دیش کے حوالے سے، یقین مانیں میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو گہری نظر ہے اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے، الحمدللہ آپ کی جو تجزیے ہوتے ہیں، میں کئی سالوں سے آپ کو جانتا ہوں، وہ 80-90% صحیح ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ گہری نظر ہے آپ کی. اب آپ نے شہر کے لیے کہا، اس شہر کی واقعی بدقسمتی ہے کہ تھوڑی سی بارش میں لاہور آپ کا پچھلے ہفتے 300 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. ملی میٹر بارش ہوئی. یہاں 40-35 میں یقین مانے اتنا برا حال تھا 3 روز پہلے گلشن اقبال میں. اور اتوار کا دن تھا، محترم میئر کراچی جی. مرتضی واب سے میرا رابطہ ہوا 3:45 بجے. اچھا. سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی نااہلی، جی. جو گلبرگ ٹاؤن ہمارا جو علاقہ ہے وہاں پہ جگہ جگہ کچرا، جگہ جگہ پریشانی. جو منتخب نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پہ اختیارات نہیں ہے، یہ KMC کا مسئلہ ہے. جی. تو مرتضی واب صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میرے یہ مسائل ہیں، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ حل ہوں گے. پیر والے دن وہی وہاں کے ڈائریکٹر ہیں کوئی سینٹرل کے عادل ہاشمی، انہوں نے کہا نہیں یہ کام ہو جائے گا، آپ وہ کریں یہ کریں. لیکن AD گلبرگ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا وہ فرون بنا ہوا ہے. اچھا. اس نے یقین مانے تہیہ کر لیے کام نہیں کرنے کا. باہر مختصر یہ کہ کل ان کے متعلقہ افسران سے میری رابطہ ہوا تو انہوں نے یقین دہانی کرائی نہیں آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، ہم اس کو سنجیدگی سے لیں گے. لیکن جب میئر چیئرمین ہے اس کے احکامات پہ عمل نہیں ہو اور اسی طرح ان کے افسران کا ایک AD کے آگے مجبور ہو جائے. یہ صفائی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے بڑا سسٹم اچھا کر دیا ہے اور سب کچھ ہے. کراچی کے جو چیئرمین مرتضی واب اس کے چیئرمین ہیں اور یہ معاملات ہیں وہ معاملات. یقین مانے من پسند علاقوں میں تھوڑی بہت صفائی ہو جاتی ہے اور فقدان شہر یتیم خانے کا منظر پیش کر رہے ہیں. میئر صاحب اگرچہ میڈیا میں کہتے ہیں اور کام کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یا تو ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے یا یہ افسران بے لگام ہو گئے. اسی طرح میں آپ سے اتفاق کروں گا، 4 روز پہلے انہوں نے میئر صاحب نے واٹر بورڈ کے حوالے سے بھی سیوریج کے تنبیہ کی تھی 2 دن میں وہ کروں گا، کارروائی کروں گا. لیکن ایک بھی افسر کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آئی. بالکل ٹھیک. یہ المیہ ہے. میئر صاحب سنجیدگی سے اس شہر کے وہ بھی بیٹے ہیں، تو اگر وہ کام کریں، کیونکہ واٹر بورڈ کے چیئرمین وہ ہیں، سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے وہ چیئرمین وہ ہیں، منتخب میئر ہیں، اب ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، منتخب میئر ہیں. بہت اچھی بات. اگر وہ اس شہر کے لیے اگر کام کر لیتے ہیں تو یقین مانیں دعائیں ملیں گی. اس شہر کے لوگ تو لاوارث ہو چکے ہیں، کہیں سنوائی نہیں ہے. میں یقین مانے حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ 3 روز پہلے میں نے میئر صاحب سے بات کری، اس کا رزلٹ 2 دن بعد آ رہا ہے اور تیسرے دن بھی یہ معاملات ہیں. تو ایک عام آدمی کا کیا ہوگا؟ بالکل صحیح. ہم بھی یاسر بھائی آپ کے توسط سے ان لوگوں سے رابطہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے تہیہ کر لیا کہ کام نہیں کرنا ہے، اور جو ٹاؤن چیئرمین ہیں اور یونین کونسل کے چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے اختیارات ہی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے انڈر میں سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ نہیں آتا ہے. جس طرح وہ وسیم اختر صاحب کہتے تھے نا، انہوں نے بھی وہی روایت شروع کر دی ہے. ہمارے تو 9 ٹاؤن ان کے پاس ہیں اور 12-13 پیپلز پارٹی کا 2 ٹاؤن PTI کے پاس ہیں. لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. ہر آدمی اپنی نمبرداری کے لیے، عوام کے لیے نہیں، فوٹو سیشن کے لیے. ایک سوشل میڈیا ایسا بخار آ گیا ہے نا، چھوٹا سا بھی کام نا 2% کریں گے 100% شو کر دیں گے. بھائی کرو آپ، لیکن گراس روٹ پر تو آؤ. واہ. تو وہی وسیم اختر والا فارمولا میئر صاحب نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس لیے نہیں کر رہے کہ سندھ گورنمنٹ کی بھی ہے. وہ کس کے لیے روئیں گے؟ بالکل صحیح ہے. واٹر بورڈ کے چیئرمین بھی وہ بن گئے. پہلے وسیم اختر صاحب چیئرمین نہیں تھے، رکن تھے، بالکل صحیح. اور سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ انڈر میں نہیں آتا تھا. اب سندھ گورنمنٹ نے اگر ان کو اختیارات دیے تو اپنے اختیار، اور بیرسٹر بھی ہیں جی، اور کہتے ہیں میں شہر کا جذبہ بھی رکھتا ہوں اور نوجوان بھی ہیں. جی، آپ کی ہم عمری ہیں وہ، تو بہرحال کیا کہہ سکتا ہوں. بہت خوب ہے. لیکن یاسر بھائی میں آپ سے ہر چیز سے اتفاق کرتا ہوں.
ابھی آپ بھی شہر میں رہتے ہیں, قریب ہی رہتے ہیں یہاں سے, آپ اپنی کار میں آئے, آپ کو گڑے پریشانیاں 10-5 منٹ لیٹ ہی ہو گئے. میں فیڈرل بی اے سے آیا, جی بائک پر آیا, اتنا برا حال ہے یقین مانے, صفائی کا فقدان ہے. گلشن اقبال میں سندھ سالڈ ویسٹ کی گاڑیاں نظر آئی, اور گلبرگ ٹاؤن میں, یہ گلبرگ ٹاؤن یا گلشن ٹاؤن تو مثالی ٹاؤن ہوا مثالی ٹاؤن کرتے تھا. تھے. گلبرگ گلبرگ ٹاؤن کے میں اندر یاسر تو بھائی, وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ہاں دور میں مصطفیٰ دیکھتا تھا. گلبرگ ٹاؤن میں تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے یتیم کر دیا ہے. اور میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹر جو ہے وہ اے ڈی اس کی بات نہیں سنتا ہے, کہتا ہے میرے انڈر میں کیا کروں. بتائیں, صرف کچرا اٹھانے کے لیے اتنے کچرا انتظام اٹھانے کے کرنے لیے پڑتے ہیں. اے ڈی ڈائریکٹر کی بات نہیں سنتا بڑا ہے. گنجان آباد علاقہ ہے بے پناہ. آپ یاسر بھائی آپ چیک کروائیے گا کہ اے ڈی یعنی اتنے یعنی, اور پورے روڈوں کا برا حال ہے, فنڈ کروڑ روپے روڈ پہ, تو بڑی شرمناک بات ہے. سیکنڈ یہ کہ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے بجلی کا برا حال ہے. بجلی کے جو بل ہیں, ٹھیک ہے, اچھا جی ایک بریک چھوٹی سی لینی ہے. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, معزز مہمان تشریف فرمائے خالد نور صاحب, اور کہا جو کچھ شہر کراچی میں ہوتا رہا گزشتہ دنوں یا اس سے پہلے بھی, تو سالہ سال یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے صفائی کے انتظامات یا دیگر معاملات کے حوالے سے. اور پہلے کبھی یہ کہا جاتا تھا چند سالوں قبل کہ وہ جی جو تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہوتی ہے, جو اس کو بلدیاتی حکومتیں کہتے ہیں, میئر وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, اگر یہ ہوں گے ہمارے تو ہم کام کر سکیں گے, ڈیلیور کر سکیں گے. اور اب چونکہ میئر آپ کے پاس ہے, جو یہاں کی صوبائی حکومت ہے, ان کی بات کر رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور اختیارات بھی سارے ان کے پاس ہیں. تمام محکمے بشمول پولیس اور دیگر ادارے ان کے ماتحت ہیں. لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں خالد صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے, آنکھوں دیکھا حال اس کے بارے میں, کہ جو صفائی کے محض ایک ٹاؤن کے حوالے سے بات ہو رہا ہے. ابھی میں خالد بھائی جو اولڈ سٹی ایریا اور اس طرف کے جو علاقے ہیں, بارش کے بعد جو یہاں کی صورتحال ہے ناقابل بیان ہے. اس سے پہلے بھی کوئی صورتحال بہت اچھی نہیں تھی, بلکہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں اکثر جب کبھی قسمت دغا دے جاتی ہے یا کوئی سزا اگر ملتی ہے, کبھی ان علاقوں کا رخ کرتا ہوں تو سفر کرنا وہاں پر محال تو بہت چھوٹا لفظ ہے. میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں کیسے گزر بسر ہوتی ہے. چلنے کے لیے سڑک تک اب موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ علاقے وہ ہیں جس کی ابھی آپ نے بات کی, گلبرگ ٹاؤن یا گلشن ٹاؤن جس کو کہا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو دیگر ٹاؤن ہیں وہاں کی جو حالت زار ہے, میں کیا اس کے اوپر کہوں. ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ کچرا صاف کروانے کے لیے اگر کوئی شخص کمپلین کرے تو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, یہ ذرا فرمائیے. ہاں یاسر بھائی, جو میں نے آپ کو ابھی بتایا, جی یہ اگر ایک عام آدمی جائے تو من پسندی معاملات ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہر جگہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے نا, وہ اگر کام کرنا بھی چاہے, اس کے جو ماتحت عملہ ہے نا, اب دفتری سرکاری میں تو فرون بنے ہوئے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, فرون کی ختم نہیں ہوا ہے, نظر چھوٹے آتے فرون ہر جگہ جگہ موجود ہیں. ہیں. تو میں نے آپ کو اے ڈی گلبرگ کا جو بتایا نا, تو اس نے تو کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی کہ میرے کو کام نہیں کرنا ہے, اچھا جو کچھ کرتے ہو کر لو. صحیح. اب آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ گلبرگ ٹاؤن کا حال ہے, تو اولڈ سٹی ایریا کا کیا ہوگا. بارشوں میں کیونکہ ہم بھی سماجی کام کرتے ہیں, مختلف لوگ فون آئے ہمارے پاس کہ یہاں یہ معاملہ ہو گیا ہے, اس مساجد کے سامنے کچرا ہے, اس مساجد کے سامنے نمازی گزر نہیں سکتے ہیں. اولڈ سٹی ایریا یا مضافاتی علاقوں میں جہاں سرجانی ہے, جہاں گارڈن ہے, لیاری ٹاؤن, مختلف جگہوں پہ بہت زیادہ برا حال ہے. ٹینکر مافیا اب بھی ان کا راج ہے, پانی خرید کے پی رہے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے محلے میں سیپر آتا ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میں 8 سے 10 ہزار روپے کا پانی خریدتا ہوں. بتائیے, یعنی ایک جمع دار سیپر 8 سے 10 ہزار. تو کہہ رہے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے, میرا باپ واٹر بورڈ میں سیوریج ہے, میں کام کرتا ہے گٹر میں نے ملازمین ملازم میں,
تو وہ مل ملا کے ہم لوگ پیسے جمع کر کے 8-10 ہزار کا پانی خریدتے ہیں. ایک مزدور کا یا ایک غریب آدمی کا یہ حال ہے. اور اسی طرح یاسر بھائی کے ایم سی نے 2 سال پہلے قبرستان کمیٹی بنائی تھی, 6 رکنی کمیٹی, اس میں میری بھی نمائندگی ہے, سیلانی کی, جے ڈی سی کی, مختلف. یقین مانے قبرستان کے ایم سی کے انڈر میں آتا ہے, محترم بیرسٹر مرتضی وہاب کے انڈر میں آتا ہے. 1 سال سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی قبرستان کمیٹی کی, اور سرکاری ریٹ ہے 14,300 روپے, 50,000 روپے قبرستان ایک قبر کے لے رہے ہیں. میں ناچیز نے کچھ جگہوں پہ جا کے شکایت شکوے کرا کے لوگوں کی رقم واپس کروائی ہے. اتنا برا حال ہے. پوش علاقوں میں تو 2-2 لاکھ روپے تک معاملہ گیا ہے. النور قبرستان جہاں پر 30-40 ہزار روپے لیتے رہے, مداحت کر کے متعلقہ فارم میں جا کے شکایتیں شکوے کر کے اب وہاں صورتحال تھوڑی کنٹرول میں آئی, پھر بھی 25,000 سے کم وہاں پہ بھی پیسے نہیں دیے جاتے. یعنی کے ایم سی کی ریٹ ہی نہیں ہے, 14,300 روپے ریٹ ہے. بورڈ لگا دیے جائیں, سب اگر منتخب نمائندے یونین کونسل ہو, ٹاؤن ہو, سینٹرل میں. مطلب اس میں تو زیادہ تر قبرستان کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر اب میرے خیال میں جگہیں تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. اگر یہ آپ یاسین آباد میں چلے جائیں, ادھر اگر صفی حسن پہ چلے جائیں, قبرستان میں جگہ نہیں ہے, لیکن مافیا ہے نا, بورڈ لگے ہوئے وہاں تو باہر کے. آپ یہاں پہ آپ جگہ نہیں ہے, آپ عام آدمی کے کیسے جائیں گے, آپ کو جگہ مل جائے گی, 50-60 ہزار روپے لے کے ہو جائے گی. اچھا جگہ پیدا کر لیں گے. آپ کا کوئی اثر رسوخ ہے تو پھر آپ کو بتایا کہ جگہ نہیں ہے. وجہ کہ سرکاری طور پر پابندی لگی کچھ قبرستانوں میں, جو محمد شاہ قبرستان ہے, لیکن بدقسمتی سے یعنی یہاں مرنا بھی مشکل ہے. یہ وائٹ شہر ہے کہ جہاں پر ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. اور بھی شہر ہے, آپ حیدرآباد چلے جائیں, سندھ میں بالکل روز کے ساتھ کام ہو رہا ہے. لاہور چلے جائیں, کے ایم سی 300 روپے ٹیکس لیتی ہے اس کا, صرف 300 روپے, 14,300 روپے, 300 روپے کے ایم سی کا ٹیکس ہے. یعنی قبرستان میں بھی کرپشن ہے. گورکن کہتے ہیں ہزاروں روپے افسران کھاتے ہیں, ہم سے بھتہ مانگتے ہیں. انکوائری کرائیں اس معاملے کی. بالکل ہوگی. اور تمام قبرستان میں مجھے یاد ہے ایک زمانے میں, آج سے 20-25 سال پہلے, تمام قبرستانوں بورڈ لگے ہوتے رہے, سرکاری ریٹ یہ ہے. ایک بورڈ اگر لگا دیے جائے تو ایک عام آدمی بچ جائے گا. بالکل صحیح ہے. نہیں تو یہاں پر جو کوئی مرتا ہے تو وہ بھی لوگوں سے قرضے تو بغیر تعلقات کے تو جگہ بھی نہیں ملتی ہے. بالکل. سب سے پہلے ہمارے پاس فون آتا ہے کہ آپ کوئی جگہ کروا کے دیں, آپ اپنے تعلقات استعمال کریں. آپ سے لوگ رابطہ کریں گے, ایسا ہی ہے. یاسر بھائی ذرا مہربانی کریں, فلانا کو فون کریں. ہاں آپ فون کریں, یا کوئی باثر ہوگا فون کریں. تو ایک عام آدمی تو یقین مانے جب تدفین کے حوالے سے نا 6-8 گھنٹے تو قبرستانوں میں چکر لگا رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. وہ اپنے سارے کام ان کے عزیز وقارب چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کے توسط, کیونکہ آپ کا چینل لوگ دیکھتے ہیں, میں آپ کے توسط سے مرتضی وہاب سے اپیل کروں گا کہ آپ کی کام کی نیت ہے الحمدللہ, تو آپ اس میٹر پہ بھی آئیں. بڑا سیریس اگر میٹر زندہ ہے لوگ خوشحالی, تو مرنے والوں کو کیا ہوگا. اور اسی طرح اس بارش میں قبرستانوں میں جو برا حال تھا, سیوریج کا پانی جاتا ہے, بارش کا پانی جاتا ہے, اور قبرستان میں جو اندر جو ملازمین مافیا ہے, جو پرائیویٹ مافیا ہے, وہ جان بوجھ کے لوگوں کی قبریں توڑ رہی ہوتی ہے کہ لوگ آئیں پیسے خرچ کریں. یہ تل حقیقت ہے. یہ آپ کے چینل میں اس بات مناسب نہیں لگ رہی ہے مجھے کہنا. نہیں ضرور بتائیں, لیکن یہ پتہ چلے لوگوں کو ہو کیا رہا ہے, ان کو بھی پتہ چلے. کراچی کی آواز ہے, ملک کی آواز ہے. بالکل. تو یہ یقین مانے کہ میں نے آج تہیہ کیا ہوا تھا کہ یاسر بھائی سے یہ معاملات کروں گا. الحمدللہ آپ نے میرے کہنے سے پہلے ہی یہ شہر کے حوالے سے آج دوبارہ آپ نے بات کی, تو میں نے کہا یہ شہر کی بد نصیبی ہے. اور کے الیکٹرک کا آپ دیکھیں, کل کھلی کچہری ہمارے علاقے زائد اسکوائر بلاک. ہاں یہ کیا چل رہا ہے ذرا یہ بھی بتائیں نا. کھلی کچہریاں 1-2 جگہ میں نے دیکھا کہ زائد اسکوائر میں کل میں گیا وہاں پر, بتائیے. بلاک 16 زائد اسکوائر میں کھلی کچہری, وہاں کے جی ایم یاسر قمر صاحب بہت اچھے انداز میں انہوں نے گفتگو کری, کچھ لوگ ایک ساتھ وغیرہ کری. میں نے ان سے اور ان کے لوگوں سے کہا کہ 200 یونٹ کا یہ جو بل ہے 191 کا 199 کا 3,300 کچھ روپے کا بل تھا, اور یاسر بھائی ایک بندے کا 202 یونٹ کا تھا, وہ 8,000 کچھ روپے. تو سلیب چینج ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے بولا, میں نے کہا ایک مہینے کا تو میٹر ہوتا ہے. کہا نہیں 6 مہینے گورنمنٹ کی پابندی. اگر کسی نے خلاف ورزی کر دی ہے, 201 کر دیا ہے, وہ 6 مہینے اب 160 کرے, 150 کرے, 6 مہینے بعد تو کنٹینیو ہوگا. جی ایسا ہی. یہ پروٹیکٹیو نان پروٹیکٹیو عجیب ایک چکر سلسلہ. میں آپ کے طور سے کہوں گا 6 مہینے کا یہ ختم کریں,
1 مہینے اگر اس نے خراب ورزی نہیں اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں کوئی کہ اس کو کیا ختم کریں کہ آپ نے پروٹیکٹیو نان پروٹیکٹیو میں ڈال دیا, کوئی اگر اس کا زیادہ کنزیوم کر دیا وہ بل بھرتا رہے 6 مہینے تک. یہ کم سے کم اگر 1 مہینے کی تو چلے آپ اس کو سزا دیں, آپ 6 مہینے وہ لے رہے تھے, یہ زیادتی ہے. اور انہوں نے بھی یہ بتایا کہ کراچی کی شہری ان کے لوگوں نے کہ ہم ٹھیک ابھی بڑی توجہ دے رہے ہیں, لیکن یقین مانے جو میری معلومات ہیں لوگوں نے بل دینے سے بھی انکار کر دیا, ہاتھ کھڑے کر دیے. بالکل ایسا ہی ممکن ہی نہیں ہے 30,000 روپے کا بل. اگر یاسر بھائی جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے جی, اسی طرح پاکستان میں بھی لوگوں کو صبر لبریز ہو چکا ہے. اچھا یقین مانے کہاں ہیں لوگ, لیکن وہ حافظ نعیم صاحب بیٹھے ہوئے کسی وقت بھی, میں آپ وہ بھی بات کر, کسی وقت بھی کوئی موقع مل گیا نا عوام کو, بڑی بڑی 15 سال کی حکومت تھی مضبوط, ہاں یہ بات ہے, حسینہ وہی ڈکٹیٹر تھی, فرعون بن گئی تھی, ایسا ہی ہے. لیکن عوام نے کیا کر دی, طلبہ لوگوں نے انہوں نے اقتدار کا صفایا کر دیا, اور پھر کس کو مداخلت کرنی پڑی, افواج کو ان کی. تو افواج پاکستان ہمارے ملک کا اثاثہ ہے. میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, خدا را آپ نے اس ملک کو بچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تا قیامت, لیکن خدا را یہ بڑے بڑے حکمرانوں کی کرپشن روک دیں. یہ کرپشن رک جائے گی نا, ملک معاشی طور پہ بہت کمزور ہے. ملک اگر خدا نہ خواستہ ملک کو نقصان ہوا نا تو ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی. تو یہ معاشی طور پہ یہ کرپشن روکیں. یہ صوبائی حکومتوں نے اربوں خربوں بھی کرپشن کری, یہ رک جائے نا تو یقین مانے 2 4 6 سال میں ہمیں IMF کی بات بھی جانا نہیں پڑے گا, اور ترقیاتی فنڈ مکمل پابندی لگا دیں. صحیح, ویسے کہاں کام ہوتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا, کرپشن ہو رہی ہے یہاں تو کوئی کام نہیں ہے, نہ لوگ یہاں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. IMF کا ہمیں جانا ہی نہیں پڑے گا. یہ عوام اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ خدا را ان حکمرانوں کو, میں غیر آئینی بات نہیں کروں گا کہ میں یہ نہیں کہوں گا فوج, لیکن ان کو تھوڑی سی سختی کریں کہ کرپشن نہ کرنے دیں. کرپشن کو ایسی کریں جیسے اینٹی پاکستان سزائیں دی جاتی ہے نا, جو ریاست پاکستان میں حملہ کرتے ہیں, جیسے جو بھی کرتا ہے بالکل صحیح, تو اسی طرح کرپشن والوں کو بھی اسی طرح ڈیل کیا جائے گا نا. تو یاسر بھائی یہ ملک کے عوام دعائیں دیں گے. اور اب حافظ نعیم الرحمان وہ سیاسی, میری ناچیز کی طبیع ہے سیاسی ڈرامے بازی. اچھا وہ کیوں میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں تو عوامی اس کے لیے آواز اٹھانا, اب دیگر سیاسی جماعتوں سے لوگ تقاضا کر رہی تھی. اب دیکھیں نا ایک بڑی سوشل میڈیا کی سب سے مقبول جماعت ہے, اب لوگ تو ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے, اب وہ صرف کہتے ہیں جی ہمارے لیڈر کو چھڑواؤ, باقی اللہ مالک ہے جو بھی چل رہا ہے. نہ کبھی مہنگائی پہ بات کی, نہ کبھی اس پہ ملک میں جو صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں آج بھی صرف ہمارے لیڈر کو چھوڑو, اللہ خیر سے. PTI تو سوشل میڈیا کی دیکھیں نا بگڑے معاملات نے کر دیا, وہ آپ علیہ السلام کہ سنی سنائی بات پہ عمل کرنے والا قابل قبول نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, سنی سنائی تصدیق تو کر رہے ہیں نا. سوشل میڈیا پہ تو کوئی کسی کی پگڑی اچھا رہے, اور بعد میں 2 سال بعد 3 سال بعد معافی مانگ لیتے ہیں. بڑے بڑے منسٹر یہاں پر ہم نے سے غلطی ہو گئی, اب آپ کو جو اب غلطی کری اس کی سزا ہونی چاہیے. بالکل صحیح, جب سزا ہوگی تو پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں, حافظ نعیم الرحمان اگر کراچی میں گورنر ہاؤس میں دھرنا دے رہے ہیں, پھر میں ایک طرف بات کروں گا کہ پھر ہم سب عوام کو, اگر عوام کے مفادات میں کام کریں تو عوام کہاں پر ہے. معذرت کے گورنر ہاؤس میں تو عوام تو نظر نہیں آ رہی ہے. عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی پڑے گی, خواہ کے الیکٹرک ہو خواہ گیس کا آپ دیکھ لیں. بتائیے, یعنی پہلے 200-250 روپے بل آتا تھا, یہ یاسر بھائی 700 روپے ہوا. اس مہینے پورے ہمارے فیڈرل ریجن میں سیکورٹی ڈپازٹ کے حوالے سے 1980 روپے کر دیا. آپ استعمال کریں یا نہ کریں 1980 روپے آپ نے بل جمع کرا لیں. دفتر میں لوگ گئے تو کہ یہ 3 مہینے کے لیے, بعد میں وہی 700 روپے مہینہ ہوگا. یعنی 500% ریٹ بڑھا دیا, کسی کو جون تک رہیں گی نہیں. یہ مہنگائی کے حوالے سے یہ جو پرابلم آ رہی ہے, تو عوام کو پھر ایک ہو جانا چاہیے. اگر کوئی دھرنے دیتا ہے, اگر حافظ نعیم الرحمان شہر کے لیے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست بھی ہیں فرام بنگلہ دیش, ان کو ہم نے لائن پہ لیا ہے. کیا اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں؟ اوکے. یاسین, کین یو ہیئر می؟ Yes. How are you, Yasin? Hello, can you hear me, Yasin? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Welcome to the program, Yasin. How's it going?
अल्हम्दुलिल्लाह। What is आप happening in कैसे? Bangladesh? Everyone wants to know. अच्छा। बांग्लादेश में सब कुछ अब खैरियत है, क्योंकि Right. इट्स गुड न्यूज़ दैट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस टेकिंग ओवर ऑल द प्रोसेस, Mashallah. and alhamdulillah all of us very happy, and all of our demands already fulfilled by the army government, and so we are now, everything is settled and we are Mashallah. happy. Very good. Yasin, tell us something about your student movement. Everyone, is talking about this student movement. People are, making a statement and very impressed. The actually protests they actually generated, and the result, the outcome is, uh, what happened exactly? What made them, came out and protest against the government? Tell us something about it. Okay. Actually, all the things happened because of we demanded some things like all about the quota, Right. and which is अगर आप देखें तो अगर जब कोई नौकरी पे जाते हैं तो जी जी अगर गवर्नमेंट जॉब जो होता है ना, जी वो जी ऐसे है कि आवाम को अपना जो इससे आप कह सकते हैं कि अपना काबिलियत और अपना जो है टैलेंट है वो जी जी दिखाना भी पड़ता है सब लोगों को। राइट राइट सो इसलिए जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोग इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि फेयर जजमेंट हो, फेयर एग्जामिनेशन हो। सो जी इफ कोटा इज अवेलेबल, देन मैक्सिमम कोटा जो है ऐसा होता है कि अगर कोई आवाम पब्लिक और आवाम स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो वो फेयर जजमेंट नहीं होता था। तो इसलिए सब लोग इसे रिफॉर्म करने के लिए अप्लाई किया था। दैट्स द मेन मूवमेंट। आफ्टर ओके दैट एवरीवन नोज क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यस तो इसलिए सब लोगों का एक ही डिमांड हो गया कि कुछ करना है। अब हमारा नेशन को फिर से रिबिल्ड करना है, राइट और सब लोगों को एकत्रित होकर एकजुट होकर सब लोगों को अपना जो डिमांड है वो फुलफिल करना है। ठीक तो यासीन अल्हम्दुलिल्लाह श्योर सब श्योर कुछ ठीक हुआ। हाँ, यासीन ये बताइए कि ये डॉक्टर यूनुस का वापस आना एक बड़ी खुशाइन बड़ी उनकी क्रेडिबिलिटी है बड़ा एक नाम है क्या अब लोग मुतमईन हैं कि वो आके चार्ज ले रहे हैं और मुल्क को चलाएंगे और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या उनकी गवर्नमेंट के अंदर फिर जो है वो इंतखाबात होंगे इलेक्शन होंगे पोलिंग होगी उससे लोग मुतमईन हैं आर यू पीपल आर यू गाइज सेटिस्फाइड विद दैट yes, we are, because who doesn't know Dr. Mohammed Yunus? Yes, everyone knows him. Everyone knows that. And he's not only our asset, he's our proud. And in every country, he's very acceptable person, very renowned person. Yes. Jab, why he get the Nobel Prize? Because Yes, of yes. his individual or Yes, contribution outstanding towards ideas, society, exactly, right, bilkul. and peace. So we all trust, we all young generation trust only because of him, because that वो जो करते हैं ना सब लोगों के लिए, और उनका जो मल्टी बिजनेस जो पॉलिसी है, जी it's just ideologic in Yes. everywhere. So अगर वो गवर्नमेंट चलाता है तो उस उम्मीद से हम लोग उन्हें डिमांड करते हैं कि वो स्टूडेंट को सुनता है। यंग जनरेशन जो है सब लोगों को उनका बात बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, और everyone just want him because of that. Yes. Because he doesn't ever had any political background or political history. So that's why. So he's a fair person altogether. तो ये बड़ी Yeah. अच्छी बात है एग्जैक्टली कि लोगों का कॉन्फिडेंस होना ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर है। और अगेन अब लोग ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या जो रूटीन लाइफ है वो वापस रिस्टोर हो रही है या व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग इन बांग्लादेश, क्या सूरत हाल है वहाँ पे, ज़रा इसके बारे में भी बताएं। या जरूर। बांग्लादेश में अब सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि
आर्मी गवर्नमेंट जो टेकिंग ओवर कर लिया सब लोगों ने, यस यस तो इसका जो सिक्योरिटी प्रोसेस है एयरपोर्ट पे हो या हर जगह, and you will be glad to know that students now, all students now on road, they are controlling traffics, they are reforming and rearrangement everything everywhere, all that I mean you can say all the things happened which is not accepting, so वो जो जो गलत हुआ ना जी उसे रिफॉर्म कर रहे थे, समेट रहे थे कि सब कुछ पहले जैसा हो. जी सो नाउ एवरीथिंग इज वेरी पीस एवरीवेयर, यू नो, पीपल अब बात कर रहे हैं, जी जी like I am now talking with you guys freely. Everyone just express their feelings in social media. They are very happy. Everything is यस very good. एग्जैक्टली And जो पॉलिटिकल पार्टी भी है यहाँ, सब लोग वेरी हैप्पी. सो माशाल्लाह आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ वेरी सेटल्ड. माशाल्लाह वेरी गुड. यासीन इसके अलावा अब ये बताइए कि जो लीडर्स आपके जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के थे जो मिस हसीना के टाइम पे एग्ज़ाइल में थे वो वापस आ रहे हैं, उनकी क्या फिर प्लानिंग होगी या इलेक्शन में कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे, उसके हवाले से क्या है? और इलेक्शन से पहले ना एक प्री इलेक्शन एक एक्साइटमेंट होती है, वो कहाँ पर है इस वक्त? क्या वो स्टार्ट हुई है? ये थोड़ा सा हमें बताएं. यासीन कैन यू हेयर मी? सब कुछ ऐसा है कि अगर ओके ओके अब टाइम है हमारे पास. अच्छा दोबारा से हम लाइन पर लेते हैं, यासीन को दोबारा से लाइन पे लेते हैं. खालिद भाई बांग्लादेश के हवाले से दोस्त हमारे और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे. ज़ाहिर है जो वहाँ पर रहते हैं वो ज़्यादा बेहतर हालात को जानते हैं और बता रहे थे, तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं. ज़ाहिर है प्रोटेस्ट एक बड़ा हैवी हुआ है. कल तो मैं ये देख रहा था कि स्टूडेंट्स वहाँ पे खुद सफाई भी कर रहे थे, वो सारा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस दौरान जो कुछ हुआ है, ये भी एक बड़ी बात है. हमारे यहाँ तो शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो सारा प्रोटेस्ट करने के बाद वो सब कुछ हुआ, उसकी सफाई भी स्टूडेंट्स कर रहे थे. यासीन कैन यू हेयर मी? I can hear you. Can you hear me? यस यस आई कैन हेयर यू. वेलकम बैक. यासीन ये बताइएगा कि वो मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से बात कर रहा था, जो लीडर्स या जो पॉलिटिशियंस एग्जाइल में थे अब वो वापस आ रहे हैं, तो अब वो किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे, क्या किस तरह कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन में, और वो जो एक्साइटमेंट है वो क्या उसका सिलसिला शुरू हुआ है जो इलेक्शन से पहले होती है? अच्छा. Now you know everything is controlling by army government, and now जो take care government भी rebuilt हो रहा है. So सब कुछ उसके जो तौर तरीका है, रूल्स है हमारा संविधान से, so वो एक्चुअली रीबिल्ड होगा Right. पहले से. So everything now depends on all the movement. उसके बाद जब सब लोग उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट जब सब कुछ ले लेगा अपनी हाथ में, उसके बाद देखा जाएगा कि उन्हें पहले बहुत कुछ करना है. जो इतना सब हम लोगों का साथ हुआ था, all that happened स्टूडेंट के साथ, and many things need to do like that. उन लोगों को समझना भी पड़ेगा Yes. कि इतना सा डिजास्टर हुआ कंट्री में, सब कुछ rebuild the financial status, rebuild the financial crisis, everything उनको पहले से ही आप ऐसा कह सकते हो समझना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा. उसके बाद वो एक तौर तरीका है संविधान में, उसके वो लोग फॉलो करेंगे. उसके बाद इलेक्शन होगा फिर से. ऑलराइट. यासीन थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया, और आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी. और सूरत हाल की बेहतरी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ पे मामलात को बेहतर करे और हालात वापस नॉर्मल हो जाएं. थैंक यू सो वेरी मच. यासीन हमारे साथ जो है वो थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. यासीन हमारे साथ जो है वो बांग्लादेश से लाइन पे मौजूद थे और बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर रहे थे. खालिद भाई क्या इसमें इजाफा करना चाहेंगे? वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया. जी प्रोटेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं. यासिर भाई माशाल्लाह आपने दावत इनको दी यासीन भाई को. देखिए कितनी अच्छी बात है. आप कह रहे थे कि मुजाहरे हुए, गवर्नमेंट के खिलाफ
حق بنتا تھا عوام کا انہوں نے اپنا حق استعمال کیا، لیکن کل سے جہاں جہاں تو ووٹ ہوئی تھی وہ اپنے ملک کو دوبارہ سے سنوار لیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. اور اس سے یہی میسیج آتا ہے کہ عوام پاکستان بھی اپنے حق کے لیے جائز طریقے سے ملک کو سلامتی کو، ملک کی کسی جی بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ، دفتر کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے اپنے حق کا. اپنا سوشل میڈیا نہ کھیلیں، بہت سوشل میڈیا نہیں کھیلیں، واقعات آپ کو گراؤنڈ پر آئیں. تھینک یو خالد بھائی، بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی. نہیں یہ ہماری گفتگو تھی، بات ہوتی رہی کراچی کے حالات کے حوالے سے، کچھ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے، وہاں کے جو حالات ہیں، جو وہاں کی صورتحال ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.